السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم پاکستان کے سیاسی حالات کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ کیا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس چیز کا جائزہ لیں گے، کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات بہت تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں، تو آگے دو قسم کے سینیریوز بن سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے اس سینیریو انالائسز میں دو قسم کے سینیریوز ہم لیتے ہیں کہ ایک یا تو حکومت کنٹینیو کر سکتی ہے آگے، اس سچویشن میں تو ریئل اسٹیٹ اسی طرح ہی اوپر جاتی رہے گی، اور دوسری سچویشن اگر ہم لوگ لیں کہ اگر فورس حکومت کنٹینیو نہیں کر سکتی تب ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ کیا ایفیکٹ ہوں گے۔ تو یہ سیکنڈ سینیریو جو بن رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اسی سینیریو کا ہی جائزہ لینا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کی اکنامک کنڈیشن یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور روپے کی قیمت بہت حد تک گر چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو یہاں سے اگر کوئی بھی فیوچر میں حکومت آتی ہے تو وہ اس کنڈیشن کو یہاں سے ٹھیک کر سکتی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ دو تین چیزیں ہیں جن سے سٹارٹ کر سکے گی۔ پہلی چیز ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ، جو کہ اس وقت کافی کم ہے۔ کوئی بھی حکومت ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ کو انکریز کر کے امپورٹس کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور انٹرنیشنل انفلیشن جو ہے اس کو قابو میں کر سکتی ہے۔ اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے تو لوگ موسٹلی پیسے نکال کر ریئل اسٹیٹ سے بینکس میں رکھ سکتے ہیں اور وداؤٹ اینی رسک پروفٹ کما سکتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریئل ریٹ آف ریٹرن ہمیشہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے، یعنی بینک میں پیسے رکھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر دوسرا فیکٹر ہم دیکھیں کہ پاک روپیز بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں جو بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو چکا تھا پاک روپیز کو واپس 9800 روپے پر لانے کی کوشش کی تھی اور لے کر بھی آگے تھے۔ اگر فیوچر میں کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنتا ہے جس میں پاک روپیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جسے عرف عام میں مصنوعی قیمت بحال کرنا کہتے ہیں، تو اس سے فورن انویسٹرز کو تقریباً تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جب پاک روپیز ڈیپریشیٹ ہوتا ہے اور فورن انویسٹرز پاک روپیز کو کنورٹ کر کے ڈالر اماؤنٹ میں لے کے جاتے ہیں تو بہت کم ڈالرز انہیں ملتے ہیں۔ لیکن اگر اس سچویشن میں اس کنڈیشن میں پاک روپیز اپریشیٹ کیا جاتا ہے تقریباً 160 170 165 کے ریٹ تک واپس لایا جاتا ہے، تو اس سے فورن انویسٹرز کو ڈالر کا اماؤنٹ زیادہ ریسیو ہوگا اور فورن انویسٹرز کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو تو فورن انویسٹرز اپنی چیزیں یہاں بیچ کر، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کب تک یہ اپریشیشن کنٹینیو کر سکیں گے، اپنی چیزیں بیچ کر اپنا پروفٹ بک کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سیلنگ پریشر ایک آ سکتا ہے مارکیٹ میں۔ اگر تیسری چیز ہم لوگ دیکھیں تو یہ لو ہاؤسنگ لونز ہیں جو کہ اسی حکومت کے دور میں لائے گئے ہیں۔ اگر فیوچر میں کوئی بھی نیا سیٹ اپ بنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر کی کوئی گورنمنٹ بھی اس اسکیم کو روک سکتی ہے، یا اس کا اگر نہیں بھی روکتی تو اس کا ریٹ تھوڑا سا انکریز کر سکتی ہے، لیکن اس کے چانسز کافی کم ہیں، کیونکہ لو ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کی فائنینسنگ ورلڈ بینک کر رہا ہے، تو کسی بھی ملٹی لیٹرل کو ناراض کرنا کسی حکومت کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو زیادہ سے زیادہ بند کرنے کے بجائے اگر کوئی حکومت کر سکتی ہے تو جو سبسڈی دی جا رہی ہے ہاؤسنگ لونز کے اوپر
وہ سبسڈی تھوڑی سی ریڈیوس کی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی IMF کہہ چکا ہے کہ یہ سبسڈی بھی ختم کی جائے، تو میرے خیال میں یہ سبسڈی تھوڑی ریڈیوس کی جا سکتی ہے اور ریٹ تھوڑا انکریز کیا جا سکتا ہے۔ اگر چوتھا فیکٹر ہم دیکھیں تو وہ میگا پروجیکٹس کا ہے، جیسے ملیر ایکسپریس وے ہو گئی، مرگلا ایوینیو ہو گئی، رنگ روڈ راولپنڈی ہو گئی، یا رنگ روڈ سادرن لوپ 3 اور 4 لاہور رنگ روڈ کے ہو گئے۔ تو اگر کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے، ایکسپینڈیچر بجٹ اگر روکنا چاہتی ہے تو ان پروجیکٹس پہ ہٹ پڑ سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ رنگ روڈ پروجیکٹ چاہے لاہور کا ہو یا راولپنڈی کا ہو، یہ پچھلی حکومت نون لیگ کی حکومت کے ہی سٹارٹ کیے گئے تھے 20-22 سال پہلے۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ پروجیکٹس کو اسی طرح آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک حکومت کے جانے کے بعد دوسری حکومت نے ان کے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے تھے۔ اور سب سے بڑا فیکٹر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پروجیکٹس انکلوڈنگ ملیر ایکسپریس وے NLC اور FWO کے ہاتھوں میں ہیں، جو کہ گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹس ڈیلیور ہوں گے۔ ویسے بھی ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ان حساس اداروں کی طرف سے ہی آئی تھی۔ اگر میں کنکلوژن کرتا ہوں اس ساری ڈیبیٹ کی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میگا پروجیکٹس نہیں رکیں گے۔ ہاؤسنگ لون کے ریٹس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاک روپے کی ڈیویلیویشن روک کر اسے تھوڑا اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے فورن انویسٹرز کو فائدہ ہوگا کہ وہ ڈالر اماؤنٹ زیادہ لے لیں گے، لیکن سیلنگ سے ایک سیلنگ پریشر آ سکتا ہے، جس سے لوکلی کی پرائسز ڈیکریز ہو سکتی ہیں، اور انٹرسٹ ریٹ انکریز کرنے سے امپورٹ ڈیکریز ہو سکتی ہے۔ تو کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کو تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ کسٹمز ڈیوٹی انکریز کر دی جاتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے امپورٹ آئٹم پہ، تو ایک لحاظ سے کنسٹرکشن سیکٹر کو تھوڑی سی ضرب لگ سکتی ہے۔ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ریڈیوس ہو سکتی ہے، اس کی پرائسز اوور سپلائی کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیکریز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پلاٹ پرائسز ڈیکریز ہونے کا فائدہ ایک عام آدمی جو کہ پلاٹ نہیں پرچیز کر سکا تھا، جو اس کی رینج سے نکل گیا تھا، اس کو ہوگا کہ وہ پرچیز کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور مارکیٹ میں اوور سپلائی کریٹ ہوئی تھی وہ جلد ہی ایبزارب ہو سکتی ہے۔ لیکن میگا پروجیکٹس کے اراؤنڈ، یعنی رنگ روڈ راولپنڈی لاہور اور ملیر ایکسپریس وے، ان کے اراؤنڈ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہاں پہ پرائسز انکریز ہوتی رہیں گی۔ چلیں، یہ تو میرا اوپینین تھا، میرا تجزیہ تھا، ابھی تک اس پر کوئی ڈیبیٹ سٹارٹ نہیں ہوئی، تو میں نے دوستوں کو اپنا اوپینین دے دیا ہے، جو کہ اپنے فیوچر پلاننگ کے لیے اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس سے سب کا متفق ہونا ضروری نہیں، کچھ لوگ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فائنینشیل انالیسس جو بنتا ہے اس سارے سینیریو کا، میں اس کے اکارڈنگلی اس سب کا جائزہ لے رہا ہوں، اور ضروری نہیں پریکٹیکل لائف میں ہر انالیسس 100% امپلیمنٹ کرتا ہو۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔